بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تہذیب آل محمد، تالیف آیت اللہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم حجت الاسلام علامہ عابد عسکری صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 14 پڑھیں گے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی، میرے دل میں حوث زیادہ پیدا ہوتی ہے اور وسوسے سے بہت گزرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے سینے پر ہاتھ پھیر کر یہ دعا پڑھا کرو، اس کے بعد اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر 3 مرتبہ اسی دعا کو پڑھا کرو۔ اس شخص نے حسب ارشاد عمل کرنا شروع کیا، وہ کیفیت نہ رہی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے لیے اور اپنے ریوڑ کے لیے شیر یا اور درندہ وہ حیوان سے ڈرتا ہو تو اپنے اور ریوڑ کے گرد لکیر خط کھینچ دے اور یہ پڑھے، یعنی اے اللہ، اے دانیال اور کنویں کے خدا اور ہر دلیر شیر کے مالک، میری اور میرے گلے کی حفاظت فرما۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھے تو غنمی کی بجائے ولد العیالی کہے۔ فرمایا جو شخص بچھو سے ڈرتا ہو وہ یہ آیتیں پڑھ لیا کرے، یعنی تمام مخلوق خدا میں یادگار نوح وہ سلام ہے جو ان پر کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور نوح ہمارے خالص ایمان لانے والوں بندوں میں سے تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے یہ فرمایا، تم جس وقت شیر کو دیکھو تو اس کے سامنے آیت الکرسی پڑھ کر یہ کہہ دیا کرو، سوائے خدا یعنی سوائے اس صورت کے تو ہمارے راستے سے ہٹ گیا اور ہماری تکلیف سے باز رہا، کیونکہ ہم خود تجھے تکلیف نہیں دیتے، میں تجھ پر خدا تعالی محمد مصطفیٰ سلمان ابن داؤد امیر المومنین علی علیہ السلام اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں ان سب کے نام سے فسنون پڑھ دوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ اتفاقاً ایک مرتبہ میری شیر سے مدبھر ہو گئی، میں نے یہی عمل کیا، وہ شیر سر جھکا کر دم دبا کر چلا گیا۔ کسی شخص نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کی، میں درندہ جانوروں کا شکار کیا کرتا ہوں اور اکثر راتیں کھنڈروں اور ہولناک مقامات میں بسر کرنی ہوتی ہے۔ فرمایا جب تم کسی کھنڈر یا ہولناک مقام میں داخل ہونا چاہو تو بسم اللہ کہہ کے پہلے بایاں قد پاؤں بڑھایا کرو، اس عمل سے تم ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب شیر تمہارے سامنے آ جائے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے، بزرگ ہے اور بڑا ہے، اور میں جن جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جب کتا تمہارے سامنے آ کر بھونکے اور حملہ کرے تو یہ پڑھو، یعنی اے جنوں انسان کے گروہ، اگر تم میں یہ قدرت ہے کہ تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ مگر بغیر غلبہ پائے نکل ہی نہیں سکتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص کو زیادہ غصہ ہے اگر وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ غصہ کم ہو جائے، اور اگر اپنے کسی عزیز پر خفا ہو تو اپنا بدن اس سے مس کرے تو غصہ کم ہو جائے گا۔ ایک شخص نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں یہ لکھا کہ مجھ پر قرض زیادہ ہے، آپ نے جواب میں لکھا کہ استغفار زیادہ کیا کرو اور سورہ انا انزلنا زیادہ پڑھا کرو۔ نیز فرمایا پریشانی کے دفعے کے لیے سورہ انا انزلنا روزانہ پڑھا کرو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، فکر و پریشانی کے دفعے کے لیے نماز صبح کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اصلہ من فضلہ، یعنی خدا بزرگ و برتر پاک ہے اور میں اسی کی تعریف سے شروع کرتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور فضل کا خواستگار۔ حضرت پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے،
جو شخص افلاس میں گھرا ہوا ہو تو وہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھے، کیونکہ یہ کلمہ بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس میں 72 امراض کے لیے شفا ہے، ان میں سب سے کم مرض رنج و غم ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص 1000 مرتبہ ماشاء اللہ ایک وقت میں پڑھے اسے اس سال حج نصیب ہوگا، اور اگر اس سال نہ ہو تو حج ادا کیے بغیر نہیں مرے گا۔ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اگر ہمارے پاس تعویذ ہو اور جسم ناپاک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کوئی حج نہیں، مگر جو خاتون مخصوص ایام میں ہو تو اسے چاہیے کہ جو تعویذ اپنے پاس رکھے چمڑے کے اندر رکھے۔ فرمایا کہ دعائیں اور قرآن مجید جو کسی مشکل کے حل یا بیماری کی شفا کے لیے پڑھنا چاہو ضرور پڑھو، لیکن جو افسون ایسے ہوں کہ ان کے معنی کا تمہیں علم نہ ہو ان کو نہ پڑھو۔ کربلا معلہ کی خاک پاک کے فائدے اور بعض دواؤں کی خاصیت۔ بہت سی معتبر احادیث میں آیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی خاک پاک ہر مرض کے لیے شفا اور سب سے بڑی دوا ہے۔ جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں جس شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور وہ خاک کے پاک سے علاج کرے تو سوائے اس صورت کے کہ مرض الموت ہو وہ ضرور شفا پائے گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو سامان کسی جگہ بھیجتے تھے اس میں تھوڑی سی خاک پاک رکھ دیتے تھے۔ ابن یافور نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، بعض لوگ خاک کے تربت جناب امام حسین سے فائدہ پاتے ہیں اور بعض نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جس شخص کا عقیدہ اس کے مفید ہونے پر درست ہے اس کو نفع ضرور ملے گا۔ کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی، ایک عورت نے مجھے کچھ دھاگے دیے ہیں کہ میں غلاف کعبہ کی سلائی کے لیے خانہ کعبہ کے خدام کو دے دوں۔ حضرت نے فرمایا جیسا کہ اس نے کہہ دیا ہے ویسے ہی کرو، اور ہماری طرف سے اتنا اور کیجیے کہ تھوڑی سی خاک شفا لیتے جاؤ، اسے بارش کے پانی میں ملا کر تھوڑا سا شہد اور زعفران خرید کر اس میں ملا دیجیے اور ہمارے ماننے والوں کو دیا کریں کہ اس سے اپنے مریضوں کا علاج معالجہ کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی خاک پاک جملہ امراض کے لیے شفا ہے، اگرچہ خاک مبارک سے 1 میل کے فاصلے سے اٹھائی جائے۔ یہ بھی فرمایا خاک شفا وہ ہے جو قبر مطہرہ کے اطراف میں 4 میل کے اندر سے اٹھائی جائے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا جب میت کو دفن کریں اس کے منہ کے سامنے کربلا کی مٹی کی ایک سجدہ رکھ دیں۔ فرمایا مومن کے پاس یہ 5 چیزیں ضرور ہونی چاہیے، نمبر 1 مسواک، نمبر 2 کنگھی یا برش، نمبر 3 جائے نماز، نمبر 4 خاک شفا کی 34 دانے کی تسبیح، نمبر 5 عقیق کی انگوٹھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں رکھے تو اس پر ایک استغفار سے 70 استغفار کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر خالی تسبیح پھراتا رہے گا تو بھی ایک دانے پر 7 استغفار کا ثواب ملے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں خاک شفا چنا بھر کھا سکتے ہیں، مگر بعض احادیث میں مسور کا لفظ آیا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسور کے دانے سے زیادہ نہ کھائیں۔ ابو الحسیب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں سفیدی پڑ گئی تھی اور مجھے رات کو کچھ نہیں سوچتا تھا۔ میں نے ایک رات جناب امیر المومنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا کہ انار پیس کر آنکھوں میں لگا دیں۔ جب بیدار ہوا تو میں نے انار کو گٹھلی سمیت پیس کر لگایا، میری آنکھیں روشن ہوئی اور اچھی ہو گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کلونجی ہر بیماری کے لیے سوائے مرض الموت کے شفا ہے۔ امام علیہ السلام سے کسی شخص نے شکایت کی مجھے پیشاب زیادہ آنے سے تکلیف ہوتی ہے، فرمایا تم پچھلے رات میں کلونجی کھا لیا کرو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں ہرمل ہوتا ہے اس سے شیطان 70 گھر دور بھاگتا ہے اور ہرمل 70 بیماریوں کی دوا ہے۔
کسی پیغمبر نے خدا سے اپنی امت کی بزدلی کی شکایت کی تھی، وحی نازل ہوئی، تم اپنی امت کو ہرمل کھانے کی ہدایت کرو کہ اس کا کھانا باعث شجاعت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو حلیلہ زرد کے فائدے معلوم ہو تو اسے سونے سے تول کر خریدا کریں۔ حضرت پیغمبر اکرم اجوائن، کلونجی اور ایشم تینوں کا صفوف بنوا لیتے تھے اور اسے کھانوں کے بعد جس سے ضرر کا خوف ہوتا تھا تناول فرماتے تھے، اور کبھی کبھی پیسا ہوا نمک اس میں ملا کر کھانے سے پہلے بھی نوش فرما لیتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں صبح کو نہارے منہ اس صفوف کو کھا لوں تو اور کسی چیز کے کھانے کی پرواہ نہیں رہتی ہے، کیونکہ یہ معدے کو قوت دیتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے اور لقوے سے بچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایک خاص قسم کی برکت عطا کی ہے، یعنی اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے، اور 70 پیغمبروں نے اسے دعائے برکت دی تھی۔ کئی حدیثوں میں آیا ہے، نمک سے بچھو اور زہریلے جانوروں کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ 10واں باب، لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے آداب۔ نمبر 1، رشتہ داروں، غلاموں اور نوکروں کی حقوق۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں آیا ہے، رحم قیامت کے دن عرش الہی کو پکڑ کر یہ عرض کرے گا، اے پروردگار، جس نے دنیا میں صلہ رحمی کی ہے، آج اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اور جس نے دنیا میں قطع تعلقی کی، آج تو بھی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حدیث میں ہے، عزیزوں کے ساتھ نیکی کرنے سے اعمال قبول ہوتے ہیں، مال زیادہ ہوتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، عمر بڑھتی ہے، اور قیامت کے روز حساب میں آسانی ہوگی۔ حضور اکرم کا ارشاد گرامی ہے، پل صراط کے دونوں سروں میں سے ایک امانت ہے اور دوسرا صلہ رحمی۔ پس جس شخص نے لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کی ہوگی اور عزیزوں کے ساتھ نیکی کی ہوگی، وہ صراط سے بآسانی گزر کر بہشت میں داخل ہوگا، اور جس نے امانت میں خیانت اور عزیزوں کے لیے برائی کی ہوگی، اسے دوسرا کوئی عمل فائدہ نہ بخشے گا، اور پل صراط اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں سے نیک سلوک کرتے ہیں، ان کے گھروں کی آبادی اور رونق بڑھتی ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، کسی عمل کا اجر اتنی جلدی نہیں ملتا جتنا کہ عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا۔ جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں، ہمیں ایک چیز بھی ایسی معلوم نہیں ہے کہ جو صلہ رحمی کے مانند عمر کو بڑھاتی ہو، چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کی عمر کے 3 سال باقی رہ گئے ہیں، مگر صلہ رحمی کی وجہ سے 3 کے 33 ہو جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی عمر کے 33 سال باقی رہتے ہیں، لیکن قطع رحمی کی وجہ سے 33 کے 3 ہی رہ جاتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب عزیز ایک دوسرے کے ساتھ بدی کرتے ہیں تو طرفین کا مال بدکاروں کے ہاتھ پڑتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان کا مرتکب مرنے سے پہلے ان کا عذاب بھگت لیتا ہے۔ نمبر 1، ظلم۔ نمبر 2، قطع رحمی۔ نمبر 3، جھوٹی قسم۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بدکار لوگوں کے بھی مال اور اولاد میں صلہ رحمی کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، مگر جھوٹی قسم اور قطع رحمی گھر کے گھر بے چراغ اور نسلیں منقطع کر دیتی ہے۔ حضرت رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے یا ان کا کچھ مال پہنچانے کے لیے اپنے پاؤں چل کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے، اور جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے ہر قدم پر 40 ہزار درجے بہشت میں اس کے لیے بلند کیے جاتے ہیں، اور وہ ایسا سمجھتا ہے کہ 100 برس تک اس نے خدا کی عبادت خلوص کے ساتھ کی ہے۔ حضرت کا ایک اور فرمان ہے،
3 قسم کے آدمی ہرگز بہشت میں داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1 وہ جس نے شراب پی ہو، نمبر 2 وہ جس نے ہمیشہ جادو کیا ہو، نمبر 3 جس نے ہمیشہ قطع رحمی کی ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا کہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اپنے کسی عزیز کی شکایت کر رہا ہے۔ میں نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ اس کا کتنی پشتوں کا فاصلہ ہے؟ خطاب ہوا کہ 40 پشت کا۔ جناب رسول اکرم نے فرمایا، جو شخص عزیزوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے میں اس بات کا ضامن ہوں کہ خدا اس کو دوست رکھے گا، اس کی روزی فراخ کرے گا، اس کی عمر بڑھائے گا اور اس کو بہشت میں پہنچائے گا۔ نیز فرمایا کہ بہشت کی خوشبو 1000 برس کے فاصلے پر پہنچے گی، مگر 3 قسم کے آدمی نہ سن سکیں گے۔ نمبر 1 جس کو ماں باپ نے آگ کر دیا ہو، نمبر 2 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 3 بوڑھا بدکار۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، ایک غلام اپنے آقا کا حکم نہیں مانتا، آیا اسے مارنا جائز ہے؟ فرمایا نہیں، اگر وہ طبیعت کے موافق ہے تو رکھو ورنہ اسے جانے دو۔ حضرت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے نوکروں ملازموں کو ہی کھانا کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی ان کو کپڑا پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا، آیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں کہ جو سب سے بدتر ہیں؟ عرض کی، جی ہاں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1 وہ شخص جو تنہا سفر کرتا ہے، نمبر 2 وہ جو قدرت کی عطیات سے لوگوں کو محروم کرتا ہے، نمبر 3 وہ شخص جو اپنے غلام کو مارتا ہے۔ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 شہید، نمبر 2 وہ نوکر جو اپنے پروردگار کی اچھی طرح عبادت کرتا ہو اور اپنے مالک کا خیر خواہ ہو، نمبر 3 عیالدار آدمی جو حرام سے پرہیز کرتا ہو، نمبر 2 پڑوسیوں، یتیموں اور کنبے والوں کے حقوق۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، جبرائیل مجھے ہمیشہ پڑوسیوں کا خیال کرنے کے بارے میں اس قدر نصیحت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ ان کو شریک میراث قرار نہ دیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ اس پر بہشت کی خوشبو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے گا اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے روز اس کے گناہوں سے درگزر کرے گا۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں، 3 چیزیں سب سے بدتر بلائیں ہیں۔ نمبر 1 بادشاہ یا حکمران، اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو تو وہ شکریہ ادا نہ کرے گا اور اگر کوئی بدی کرو تو معاف نہ کرے گا۔ نمبر 2 وہ پڑوسی جو ظاہر میں تمہیں دیکھ کر خوش ہو اور باطن میں مخلص نہ ہو، اگر تمہاری کوئی نیکی دیکھے تو اسے چھپائے اور اس کا تذکرہ بھی نہ کرے، اور اگر بدی دیکھے تو اس کا اظہار کرے اور ڈھنڈورا پیٹے۔ نمبر 3 وہ بیوی کہ جب موجود ہو تو کبھی تمہیں خوش نہ کرے اور جب غائب ہو تو تمہیں اس کے بارے میں اطمینان نہ ہو۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کا مکان چھین لینے کے لیے اسے تکلیف پہنچائے، لہذا اس کا مکان کسی دوسرے پڑوسی کو دے دے گا۔ جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں، مکان کے ہر طرف سے 40 گھر تک پڑوسی کا حکم رکھتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ آٹا روٹی قرض دینے اور آگ دینے سے انکار نہ کرو کہ ان باتوں کے علاوہ یہ خوبی اخلاق ہیں، اس سے گھر والوں کی روزی بڑھتی ہے۔ چند کافر کے قیدیوں کو حضرت رسول خدا کے سامنے لائے اور ان میں سے ایک کو اس غرض سے پیش کیا، اس کی گردن مارنے کا حکم دیں۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور یہ کہا کہ اے محمد، جس قیدی کی آپ گردن مارنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کو کھانا بہت کھلاتا تھا، مہمان نوازی زیادہ کرتا تھا۔ آپ نے اس قیدی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں مجھے یہ وحی بھیجی ہے اور ان خصلتوں کی وجہ سے میں تجھے قتل سے رہائی دیتا ہوں۔ اس قیدی نے عرض کی کہ آپ کا پروردگار ان خصلتوں کو پسند کرتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ قیدی نے کہا
تو میں بھی اس خدا کی وحدانیت اور آپ کی پیغمبری کی گواہی دیتا ہوں۔ قسم اس خدا کی جس نے آپ کو دین الہی کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، میں نے اپنے مال سے کبھی کسی کو محروم نہیں کیا۔ معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے، یتیم کا مال ناحق کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ حضور پاک کا ارشاد ہے، جو شخص کسی یتیم کو اپنے بال بچوں میں داخل کر لے اور اس کا خرچ اس طرح اٹھائے کہ وہ کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے، خدا اس کے لیے اسی طرح بہشت واجب فرمائے گا جس طرح مال یتیم کھانے والے کے لیے جہنم واجب فرماتا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، جو مومن یا مومنہ پیار سے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ پھیرا ہے ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یتیم روتا ہے تو عرش الہی لرز جاتا ہے۔ اس وقت پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو جس کے ماں باپ کو میں نے اٹھا لیا ہے کس نے رلایا ہے؟ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ جو اس کو تسلی دے کر چپ کرے گا میں اس پر بہشت واجب کروں گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک گروہ کو قبروں سے اس حالت میں اٹھائے گا کہ ان سب کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یتیموں کا مال ناحق کھایا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمانا ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال از روئے ظلم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ واصل جہنم ہوں گے۔ نمبر 3، دوستوں اور برادران ایمانی کے حقوق۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے آخری وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی کہ تم اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ قربت اللہ برادرانہ سلوک کرو اور نیکیوں کی وجہ سے ان سے دوستی رکھو۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی برادر مومن سے خدا کے لیے دوستی کرے اس کو بہشت میں ایک گھر ملے گا۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، امام عادل کے چہرے کی طرف نظر کرنا، عالم کی صورت دیکھنا، ماں باپ کی طرف مہربانی و شفقت سے دیکھنا اور اس برادر مومن کی طرف دیکھنا جس سے خدا کے لیے دوستی ہو عبادت ہے۔ حدیث میں آیا ہے، مومنوں کے مابین بھائی چارہ اور جان پہچان تو عالم ارواح میں ہی میں ہو چکی ہے۔ اس عالم میں جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یاد آ جاتے ہیں۔ مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کی آنکھ ہے، مومن مومن کا رہنما ہے، مومن مومن کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، مومن مومن پر ظلم نہیں کرتا، مومن مومن کو فریب نہیں دیتا، مومن مومن سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن مومن سے جھوٹ نہیں بولتا اور مومن مومن کی غیبت نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو مومن بھائی تم سے 3 مرتبہ غصہ ہو اور ایک مرتبہ بھی تمہارے حق میں کوئی بدی کی بات نہ کہے وہ دوستی اور اعتبار کے قابل ہے۔ فرمایا، کسی اپنے بھائی یا دوست پر اتنا زیادہ اعتماد نہ کرو کہ اپنے سارے ہی راز اس سے کہہ دو، کیونکہ اگر وہ کسی وقت تم سے پھر جائے تو تمہارے اختیار میں کوئی بات نہ رہے گی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، 20 برس کی محبت قرابت کے برابر ہے اور علم صاحبان علم میں اس سے زیادہ رہا ربط اور میل جول پیدا کر دیتا ہے جو سگے اور حقیقی بھائیوں میں ہوتا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ یکساں دوستی رکھو اور اپنے آپ کو بالکل ہی ان کے حوالے نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دن تمہارے دشمن ہو جائیں، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ مسلسل دشمنی نہ کرتے رہ جاؤ، کیونکہ یہ امید ہے کہ شاید وہ کسی دن تمہارے دوست ہو جائیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے اچھی 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 مکان کی وسعت، نمبر 2 دوستوں کی کثرت۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا تھا، دوستی 100 آدمیوں سے کر لو مگر دشمنی 1 سے بھی نہ کرو، اور نیک لوگوں کے ساتھ غلام بھی بن جاؤ مگر برے لوگوں کا بیٹا بننا بھی قبول نہ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کو یہ 5 چیزیں حاصل نہیں ہیں
نہیں ہے اس کی زندگی عذاب ہے۔ نمبر 1 صحت و تندرستی، نمبر 2 امن، نمبر 3 دولت، نمبر 4 قناعت، نمبر 5 سچا دوست۔ فرمایا اپنے باپ کے دوستوں کی دوستی نہ چھوڑو، ورنہ تمہاری یہ حالت ہو جائے گی جیسے کہ روشنی سے اندھیرے میں چلے گئے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مقام میں تہمت پر جائے اور کوئی شخص اس کے بارے میں بدگمانی کرے تو اسے خود کو ملامت کرنی چاہیے، اور جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہو اور وہ اس کے اعتبار میں رہتا ہو، اور جو بات دو آدمیوں سے گزر جاتی ہو فاش ہو جاتی ہے، جب تمہاری کسی سے دوستی ہو جائے تو تم اس کے ہر کام کو نیکی پر محمول کرو، یہاں تک کہ اس حد تک پہنچ جاؤ کہ کوئی موقع نیک گمانی کا باقی نہ رہے۔ اسی طرح جب تک نیک گمان کا موقع باقی نہ رہے اس کے کسی قول پر بدگمانی مت کرو، اور بہت سے نیک آدمیوں کو دوست بنا لو کہ یہ فراغی خوشحالی کے زمانے میں مصیبت کے زمانے کے لیے ایک قسم کی ڈھال ہے، اور جب مصیبت کا زمانہ آئے گا تو یہ لوگ دشمنوں کے دفاع کرنے کے لیے تمہاری ڈھال بن جائیں گے۔ ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں، مومن بھائیوں سے ان کی پرہیزگاری کے مطابق دوستی رکھو، بری عورتوں سے بچو، نیک عورتوں سے بھی احتیاط کرو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے اعلیٰ درجے کی نعمت حاصل ہو اور تمہاری مردانگی اور مروت تو درجہ کمال کو پہنچ جائے اور تمہارے امور معیشت کی اصلاح ہو جائے، تو نوکروں اور کمینے لوگوں کو اپنے کاروبار میں شریک نہ کرو، کیونکہ تم ان پر بھروسہ کرو گے تو وہ خیانت کریں گے، اور اگر تم سے کوئی بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، اور اگر تم پر کوئی بلا آ کر پڑے تو مددگار نہ ہوں گے۔ ہمیشہ عقل مند کی ہم نشینی اختیار کرو، اگرچہ اس کے مزاج میں سخاوت نہ ہو، اس کی عقل سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن جو اس عادات والاحوال میں عیب ہے تو اس سے بچو۔ سخی کی ہم نشینی اختیار کرو، اگرچہ وہ عقل مند نہ ہو، کیونکہ تم اپنی عقل کے ذریعے سے اس سخاوت سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور اس احمق سے جو بخیل ہو بہت ہی دور بھاگو۔ نمبر 4 مومنوں کے لیے ایک دوسرے پر حقوق اور مخلوق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ مولا ابن ننشین نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، مسلمان پر حق کیا ہے؟ فرمایا کہ 7 حق ہیں، ان میں ہر ایک ضروری ہے، ان میں سے ہر ایک کا تعلق بھی خدا کی دوستی اور اطاعت سے باہر ہے۔ مولا نے عرض کی، کیا وہ کیا ہیں؟ فرمایا، مجھے خوف ہے کہ تجھے ان کا علم ہو جائے اور تو ان پر عمل نہ کرے اور ان کی ممانعت نہ کر سکے۔ پھر اس کے بار بار اصرار کرنے پر ارشاد فرمایا، نمبر 1 سب سے آسان اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو اس کے لیے بھی پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ نمبر 2 اس کے غصے سے بچو اور اس سے خوش رکھو، اور جو کچھ وہ حکم دے اسے مانو۔ نمبر 3 جان، مال، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے اس کے مددگار بنو۔ نمبر 4 اس کے لیے آنکھ، رہبر اور آئینے کے طور پر رہو۔ نمبر 5 اگر وہ بھوکا ہو تو تم بھی کھانا نہ کھاؤ، اگر پیاسا ہو تو تم بھی پانی نہ پیو، اور اگر اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو تو تم بھی اپنے لیے لباس نہ خریدو۔ اگر تمہارے پاس نوکر ہو اور اس کے پاس نہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنے ملازم کو اس کے کپڑے دھونے کے لیے، کھانا تیار کرنے کے لیے اور بستر بچھانے کے لیے بھیج دو۔ نمبر 7 اگر وہ تمہیں کسی کام کرنے کے لیے قسم دے تو بجا لاؤ، اور اگر وہ تمہیں اپنے مکان پر کھانا کھانے کے لیے بلائے تو قبول کر لو، اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ، اور اگر مر جائے تو اس کی تجہیز و تدفین میں شریک ہو، اور اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ اسے کوئی حاجت ہے تو اس کے ذکر کرنے سے پہلے تم اس کی حاجت روائی میں پیش قدمی کرو۔ ان باتوں پہ عمل کرنے سے تمہیں اس سے اور اس کو تم سے سچی محبت ہو جائے گی۔